بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ یہ ایک اور سن لیجئے، سورہ الروم آیت نمبر 32 ہے جو بتانی ہے، لیکن چونکہ اس کی بات پیچھے سے جڑی ہوئی ہے میں پچھلی 2 آیتیں بھی مجھے پڑھنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ سے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو یعنی اپنے رخ کو قائم کر لیجئے دین کی طرف، دین کے لیے ہر باطل سے بیزار ہو کر، رخ پھیر کر، یعنی ایک رخ اللہ کی طرف، جو ڈائریکشن خدا دے رہا ہے ادھر کر لیجئے، باقی چیزوں کی طرف سے رخ ہٹا لیجئے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین کیا چیز ہے؟ جس دین کا میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں میں تمہارا خالق ہوں، یہ تمہارا دین، اس کی حقیقت میں نے تمہاری فطرت میں رکھی ہے، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور یہ فطرت کبھی بدل نہیں سکتی، اللہ کی خلقت کبھی بدل نہیں سکتی، خراب ہو سکتی ہے، دبائی جا سکتی ہے، لیکن اگر اوپر سے پھر غلاظت جو تم نے خود ڈالی ہٹاؤ گے یہ موجود ہوگی، بشرطے کہ اس کی طرف رجوع تو کرو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، مضبوط اور قائم دین۔ تمہارے اندر سے بھی وہی تصدیق کی آواز آئے گی، ہمارا رسول باہر سے جب تمہیں آواز دے گا، بشرطے کہ تم کسی خرابی کی طرف مائل نہ ہو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، وہ بجائے اس اپنی فطرت کی طرف رجوع کر کے دیکھنے کا دین تو عین فطرت ہے، اس کی جگہ لڑائی جھگڑے اور فلان اور اس میں زیادہ بزی رہتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ منیبین الیہ، منیب کہتے ہیں واپس پلٹنے والا، منیبین جمع، منیبین الیہ، اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے یعنی بنو، اس حالت میں رہو۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس کا تقوی اختیار کرو یعنی اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کا ایک بڑا مصداق، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں پہ ایک اور بہت سخت لفظ فرقہ پرستوں کے لیے آ رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کا قائم کرنا شرک سے بیزاری کی ایک علامت ہے جو نظر آتی ہے کسی معاشرے میں، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کون مشرک؟ اب آیت نمبر 32 پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کون مشرک؟ مشرکین میں سے نہ ہونا، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کے فرقے کیے، یہ بھی شرک کی ایک شکل اللہ بتا رہا۔ جب تمہارے پاس ایک خدا موجود ہے، تمہارے پاس ایک رسول موجود ہے مثال کے طور پر، تو اگر اختلاف، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں اہل کتاب کو صرف توحید پر اکٹھے ہونے کی دعوت دی ہے اللہ نے، وہاں پر رسالت کا بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب اکٹھے ہو جائیں گے نفرت کا ماحول چھٹ جائے گا، لڑائی کا، تو دوسروں کو بھی حق سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لڑائی میں تو پھر کوئی حق باطل نہیں ہوتا، وہ تو لڑائی ہوتی ہے، وہ تو کہتا ہے دوسرے کی ناک زمین میں رگڑنی ہے، ہم نے جو ماحول بنایا ہوا۔ وہاں پہ کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب، یہ وہی اہل کتاب جو مبالغہ کرنے آئے تھے، مبالغے سے منصرف ہو گئے، نہیں کیا، لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ ہم جیسے وہاں کھڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ او لعنت تواڈے باپ پر، ایسے کرتے۔
لیکن قرآن کیا کہہ رہے؟ قل یا اہل الکتاب، اے رسول کہیے، پھر دعوت دیجیے ان کو. یہ پھر دعوت یعنی انہوں نے موبائلہ بھی نہیں کیا، دین بھی قبول نہیں کیا، پھر کیا بچا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک بھی ہے اور ٹھیک بات بھی ہے. اللہ نعبد الا اللہ، توجہ سے سنیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو معبود نہ بنائیں. ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب قرار نہ دیں. یہ جو شیطانی وسوسوں سے اللہ کے علاوہ مقدس ہستیوں کو رب بنانے کے جراثیم ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ کبھی اکٹھے نہ ہو سکے. ایسا بنا دو قوم کو کہ کہیں یہ تو رب کی ذات میں بھی شرک کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں اکٹھے ہو سکتے. اس کو سمجھیں آپ. جب قرآن کہہ رہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور ہمارا رسول، ہمارا بندہ، ہمارا نمائندہ تمہیں کبھی حکم نہیں دے گا کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو رب بنا لو. اب ذرا غور سے سنیے، اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا یہ کہہ کر کہ نبی کو رب کہو، فرشتوں کو رب کہو، کیا یہ کہہ کر تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس کے بعد ہمارا نبی پہلے تمہیں مسلمان کرے، پھر نبیوں اور فرشتوں کو رب کہنے کا تمہیں حکم دے کر تمہیں دوبارہ کفر کا حکم دے گا؟ عقل ہے تمہارے اندر؟ پھر بھی لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح قرآن نہیں. پھر جب نہیں ہوگی، جب اللہ کی اس نعمت کی بے قدری کی جائے گی، تو اللہ بھی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب بھیجے، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کی سختی کا مزہ چکھائے. آپ دیکھ لیں کہ مزہ چکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پر سخت ہیں اور مغربیوں کے تلوے چاٹتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں. اس سے بڑی ذلت اور اس سے بڑی پستی کیا ہوگی؟ اور قرآن جیسے یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکن، ان پر ذلت دے ماری گئی. آج جب تک یہ فرقہ واریت ختم نہیں ہوتی، اس ذلت کا ہمارا معاشرہ شکار رہے گا. اور ہر فرقہ سمجھ رہا ہے ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، ہماری جنت بڑی کنفرم. جنت اس طرح نہیں ملتی جس طرح خطیب بتاتے ہیں، جنت اس طرح ملتی ہے جس طرح اللہ نے پہلے خود بتایا ہے. اور ان سے جو دین کی حقیقی وارث ہے، ان کی رہنمائی، اور انہوں نے رہنمائی کی ہے کہ اس کے خلاف ہم سے منسوب بات قبول نہ کرنا. اس لیے کہ دو سسٹم نہیں ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہو، اللہ کو نمائندہ کچھ کہہ رہا ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مشرکوں میں سے نہ ہونا. کون مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے اور گروہ گروہ بن گئے. کل حزب، اللہ کی بات پہ غور کیجئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. آپ دیکھ لیں، ہر ایک نے اپنا ایک بنا لیا، امت کی طرف کوئی نہیں سوچتا، امت کی طرف کوئی نہیں سوچتا. نئی نئی چیزیں، نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں، عوام ایجاد کرتے ہیں، اور ان کے مسلک کے علماء ہوتے ہیں، وہ بجائے کہ عوام سے کہے بھائی یہ نئی چیز کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے تعویلیں یہ کیا جا سکتا ہے، یہ فلان ہوتا ہے، فلان اس کام پہ لگ گئے، اور اصلی دین چھپ گیا اور رسم و رواج چھا گئے معاشرے. اصلی چیزیں یہ سب سزا ہے. اس کو جس کی آنکھیں کان کھلے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. آیت نمبر 65 یہ تھی، کہہ دیجئے اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے
یا تیسری شکل کیا عذاب کی؟ یا تمہیں فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھو، انظر، دیکھو اے رسول، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، کیسے ہم ان کو سمجھانے کے لیے کبھی کس طرح کہتے ہیں، کبھی کس طرح کہتے ہیں. لعلہم یفقہون، شاید ان کے دماغوں میں کوئی بات پلے پڑ جائے، شاید یہ سمجھیں بات کو. اللہ العلی العظیم.